اسلامی جمہوریہ ایران کے 11ویں صدارتی انتخابات، امیدواروں کی انتخابی مہم اپنے عروج پر۔ عراق میں دہشت گردانہ واقعات میں مزید 10 افراد جاں بحق۔ اور دہشت گردوں کے خلاف جنگ ملک اور وطن کے دفاع کے لیے ہے، شام کے صدر بشار اسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام و محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ناظرین، خبرنامے کے ساتھ محمد علی قمی حاضر ہے۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahartv.ir، ہمارا ای میل ایڈریس ہے khabarein@sahartv.ir، اور انٹرنیٹ پر براہ راست ہماری نشریات آپ ان پتوں پر دیکھ سکتے ہیں: urdu.sahartv.ir/ios، urdu.sahartv.ir/android اور urdu.sahartv.ir/live۔ لیجیے اب آپ تفصیل کے ساتھ خبریں ملاحظہ فرمائیے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے 11ویں صدارتی انتخابات کے لیے امیدواروں کی انتخابی مہم پوری قوت کے ساتھ جاری ہے، جس کے دوران وہ عوام کو اپنی ممکنہ آئندہ حکومت کی پالیسیوں اور پروگراموں سے آگاہ کر رہے ہیں۔ گیارہویں صدارتی انتخابات کے ایک امیدوار حسن روحانی نے قومی سرمایہ کی پیداوار اور دولت کی منصفانہ تقسیم کو اپنے معاشی پروگرام کا محور قرار دیا۔ انہوں نے جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات اسلامی جمہوریہ ایران کے جامع جم ٹی وی چینل کے پروگرام میں شرکت کی اور گزشتہ 30 برسوں کے اپنے تجربات کو صدر کے عہدے کے اہل ہونے کی دلیل کے طور پر پیش کیا۔ انہوں نے ملک کے سامنے درپیش معاشی مشکلات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا معاشی پروگرام قومی سرمایہ کی پیداوار اور دولت کی منصفانہ تقسیم پر استوار ہے۔ حسن روحانی نے ایران کے خلاف امریکہ اور یورپی یونین کی طرف سے عائد کردہ یک طرفہ اور ظالمانہ پابندیوں سے نمٹنے سے متعلق اپنے پروگرام کے بارے میں کہا کہ جس طرح ماضی میں ایٹمی پروگرام کے موضوع پر ایران نے امریکہ اور یورپی ملکوں کے موقف میں فاصلہ پیدا کر دیا تھا، اس وقت بھی ایران پر پابندی عائد کرنے والے ملکوں کے درمیان موجودہ اجماع کو ختم کرنے کی کوشش ہونی چاہیے۔ دوسری طرف صدارتی انتخابات کے ایک اور امیدوار محسن رضائی نے کہا کہ ہم حکومت اور عوام کے درمیان تعلقات کی تنظیم نو کے مقصد سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ محسن رضائی نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ عوام کو میدان میں ڈٹے رہنا چاہیے کہا کہ عوام سیاست کے میدان میں تو سرگرم ہیں مگر معاشی میدان میں فعال نہیں ہیں۔ محسن رضائی نے ایران کے خلاف دشمن کے اقدامات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں دشمن کی ریشہ دوانیوں کو ناکام بنانا چاہیے۔ اس درمیان ایک اور صدارتی امیدوار ڈاکٹر علی اکبر ولایتی نے بھی اپنے ایک پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایران کی ایک اہم ضرورت پرامن ایٹمی توانائی ہے اور اس مہم کو سیاسی طریقوں سے سر کرنے کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر ولایتی نے مغرب کی جانب سے ایران پر عائد پابندیوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ خارجہ تعلقات میں بہتری لا کر پابندیوں کو ناکام بنایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ نقطہ بھی یاد رکھنا ہوگا کہ پابندیوں سے ہماری ذمہ داری کم نہیں ہوتی بلکہ ہمیں چاہیے کہ مدبرانہ انداز میں کام کرتے ہوئے پابندیوں کو ناکام بنائیں اور انہیں بہترین مواقع میں تبدیل کریں۔ ڈاکٹر ولایتی نے اپنی اقتصادی پالیسی پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ وہ صنعتی پیداوار میں اضافے، روزگار کے مواقع بڑھانے اور مختلف شعبوں کو زیادہ فعال بنانے کی کوشش کریں گے۔ شام کے صدر نے کہا کہ موجودہ جنگ ملک اور وطن کے دفاع کے لیے لڑی جا رہی ہے اور شام کی حکومت اور فوج کا کوئی بھی شخص اس وقت پوسٹ اور عہدے کے لیے جنگ نہیں لڑ رہا ہے۔ شام کے صدر بشار اسد نے لبنان کے المنار ٹیلی ویژن چینل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت شام میں دہشت گردوں کے خلاف جو لڑائی ہو رہی ہے وہ ملک اور وطن کے دفاع کے لیے ہے۔ شام کے صدر نے زور دے کر کہا کہ انہیں یقین ہے کہ اس جنگ میں فتح شام کے عوام، فوج اور حکومت کی ہوگی۔ شام کے صدر نے کہا کہ وہ پہلے سے بھی زیادہ اسلامی مزاحمتی تحریکوں کی حمایت کریں گے۔ انہوں نے عرب لیگ کے شام مخالف موقف کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ عرب دنیا نے اپنے اصلی دشمن کو فراموش کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ البتہ ہم نے عرب لیگ سے کوئی امید بھی وابستہ نہیں کی تھی کیونکہ بہت سے عرب ممالک خود مختار نہیں ہیں۔ انہوں نے روس سے S-300 میزائل سسٹم کی پہلی کھیپ وصول کرنے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ اس میزائل سسٹم کا سودا
بہت پہلے ہو چکا تھا اور اس کا موجودہ جنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے شام پر اسرائیل کے دوبارہ حملے اور جارحیت کے بارے میں کہا کہ شامی فوج مزید ممکنہ حملے کا اسٹریٹجک جواب دے گی۔ عراق میں دہشت گردانہ حملوں میں کم سے کم 45 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق عراق کے مختلف علاقوں میں دہشت گردانہ حملوں اور بدامنی کے واقعات کے نتیجے میں 45 افراد جاں بحق اور 83 دیگر زخمی ہو گئے۔ زیادہ تر افراد کار بم کے دھماکوں میں مارے گئے۔ عراق کے سیکورٹی و اسپتال ذرائع نے بتایا کہ جمعرات کی صبح سے شام تک عراق کے دارالحکومت بغداد کے النبوک، الشعب، المغرب، مجمع المشن اور صدر سٹی میں کار بم دھماکوں میں 34 افراد جاں بحق اور 63 دیگر زخمی ہو گئے۔ عراق کے شمال میں واقع باقوبہ شہر کے کئی علاقوں میں ہوئے حملوں میں 5 افراد مارے گئے اور 7 دیگر زخمی ہوئے۔ عراق کے مختلف شہر بالخصوص بغداد مسلسل 3 مہینوں سے دہشت گردانہ حملوں کی زد پر ہے۔ ان حملوں میں اب تک پولیس اور فوج کے جوانوں سمیت بڑی تعداد میں عام شہری جاں بحق ہوئے ہیں۔ عراق کے باخبر ذرائع کے مطابق اس ملک میں دہشت گردانہ حملوں کے پیچھے کچھ علاقائی ملکوں اور کل عدم باز پارٹی کے بچے ہوئے عناصر کا ہاتھ ہے۔ کل عدم تحریک طالبان پاکستان نے اپنے نائب سربراہ ولی الرحمان کی ہلاکت کی تصدیق کرتے ہوئے نئی آنے والی حکومت سے مذاکرات کی اپنی پیشکش واپس لینے کا اعلان کر دیا ہے۔ کل عدم تحریک طالبان پاکستان کے ترجمان احسان اللہ احسان نے اپنے ایک بیان میں پاکستانی اداروں پر الزام لگایا کہ وہ امریکی ڈرون حملوں کے لیے معلومات فراہم کرتے ہیں اور اس ماحول میں طالبان کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ حکومت سے مذاکرات کریں۔ تحریک طالبان پاکستان کے ترجمان نے بتایا کہ ولی الرحمان کی ہلاکت کے بعد تنظیم کی مرکزی شورا کا اجلاس ہوا جس میں فیصلہ کیا گیا کہ اب مذاکرات کا راستہ بند کر کے نائب امیر کی ہلاکت کا بدلہ لیا جائے گا۔ 3 روز قبل امریکہ کے ڈرون طیارے نے میران شاہ کے قریب حملہ کیا تھا جس میں تحریک طالبان کا نائب سرغنہ ولی الرحمان مارا گیا تھا۔ دوسری طرف امریکہ کا کہنا ہے کہ وہ ولی الرحمان کی ہلاکت کی تصدیق نہیں کر سکتا۔ امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان جین پیسکی نے روزانہ کی بریفنگ میں کہا کہ ہم تحریک طالبان پاکستان کے نائب امیر کی ہلاکت کی تصدیق نہیں کر سکتے۔ امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان نے تحریک طالبان کی طرف سے حکومت پاکستان کے ساتھ مذاکرات کی پیشکش واپس لینے پر تبصرہ کرنے سے بھی انکار کر دیا۔ افغانستان کے شمال مشرق کے ایک علاقے میں امریکی ڈرون حملے میں 6 افراد مارے گئے۔ پریس ٹی وی کے مطابق افغانستان کے سیکورٹی عہدیداروں نے بتایا کہ افغانستان کے شمال مشرق میں واقع صوبہ کپیسا میں جمعرات کے روز امریکی ڈرون حملے میں کم از کم 6 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے۔ افغانستان کے سیکورٹی عہدیدار نے بتایا کہ امریکی ڈرون حملے میں ایک آباد علاقے کو نشانہ بنایا گیا۔ اس حملے میں مرنے والوں میں بچے اور خواتین بھی شامل ہیں۔ واضح ہے کہ اس وقت امریکہ یمن، افغانستان، پاکستان اور صومالیہ میں ڈرون حملے کر رہا ہے۔ امریکہ دعویٰ کرتا ہے کہ ان ملکوں میں ڈرون حملے شدت پسندوں کے خلاف کیے جاتے ہیں جبکہ ان حملوں میں زیادہ تر عام شہری ہی مارے جاتے ہیں۔ ہندوستان کے نائب صدر حامد انصاری نے مسلمانوں میں تعلیم کی کمی کو ان کی ترقی و پیش رفت میں سب سے بڑی رکاوٹ بتایا ہے۔ تفصیلی رپورٹ کے ساتھ ممبئی سے علی عباس وفا۔ مولانا آزاد وچار منچ کے زیر اہتمام منعقدہ 2 روزہ مسلم تعلیمی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ہندوستان کے نائب صدر جمہوریہ حامد انصاری نے کہا مسلم برادری میں تعلیم کی کمی ان کی ترقی، خوشحالی اور اختیارات کے حصول میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ مسلم تعلیمی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے نائب صدر جمہوریہ حامد انصاری نے کہا کہ یہ کانفرنس وقت کی اہم ضرورت ہے اور اس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے قرآن شریف کے سورہ اقرا پڑھی اور حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ علم حاصل کرو چاہے چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ انہوں نے کہا کہ اس تاکید کو مسلمانوں نے نظر انداز کیا جس کے نتیجے میں انہوں نے خود کو ان فوائد سے محروم رکھا جو تعلیم سے حاصل ہوتے ہیں۔ نائب صدر جمہوریہ حامد انصاری نے مزید کہا کہ تعلیم مسلم برادری کے لیے سب سے اہم سماجی اقتصادی چیلنج ہے۔ اس کی کمی مسلمانوں کی ترقی، خوشحالی اور اختیارات کے حصول میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ مسلم تعلیمی کانفرنس کے رہنما اور راجیہ سبھا کے رکن حسین دلوائی نے کہا کہ اس کانفرنس کے ذریعے ہمیں مسلمانوں کی تعلیمی، معاشی اور سماجی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے ایک حکمت عملی طے کرنی ہوگی اور یہی کانفرنس کا مقصد ہے۔ مقصد یہ ہے کہ سچر کمیٹی کا جو رپورٹ آیا اس رپورٹ کے ذریعے ایک بات بہت اچھی طرح سے باہر آئی، وہ ایسی کہ مسلم سماج میں شکشا کا پرمان بہت ہی کم ہے اور اتنا کم ہے کہ او بی سی، دلت اور آدیواسی سے بھی کم ہے۔
वजीर आला पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि अगर रियासत को तरक्की करनी है तो रियासत के हर तबके की तरक्की जरूरी है। मुसलमानों की समाजी, सियासी और तालीमी पसमानगी को दुनिया के सामने सही तौर पर पेश करने वाली सच्चर कमेटी के सेक्रेटरी अबू साले शरीफ ने कहा कि मुसलमानों की तालीमी पसमानगी को खत्म करने के लिए अक़लीती तालीमी इदारे कायम करने की जरूरत नहीं है, बल्कि अक़लीती तलबा को एतराफ़ के तालीमी इदारों में तरजीही बुनियादों पर दाखिले फराहम करने की जरूरत है, ताकि आला तालीम का हुसूल इनके लिए भी दीगर तबकात की तरह आसान हो जाए। कैमरामैन अनीस के साथ अली अब्बास वफा, शहर आलमी नेटवर्क, मुंबई। हिंदुस्तान के इंसानी हुकूक के कारकुनों ने कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामाली पर तशवीश जाहिर की है। तफसीली रिपोर्ट के साथ श्रीनगर से सिप्ते मोहम्मद हसन। इंसानी हुकूक की मुकामी तंजीम APDPA ने लापता हुए अफराद के लवाहकीन को जो मसाइल दरपेश है उसको उजागर करने के लिए श्रीनगर में एक सेमिनार का इनेकाद किया था, जिसमें हिंदुस्तान भर से आए हुए तमाम सरगर्म इंसानी कारकुनों ने शिरकत की। इस सेमिनार में हिंदुस्तान भर से आए हुए इंसानी हुकूक के कारकुनों ने हुकूकुल बशर के आलमी तंजीमों से अपील की कि वो कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामालियों का संजीदा नोटिस लें और लापता हुए अफराद के बारे में हकाइक को मंजर आम पर लाने के लिए अपने असर रसूख का इस्तेमाल करें। APDPA के चेयरमैन खुर्रम परवेज ने कहा कि हमने लापता हुए अफराद की बाजियाबी के लिए जहाँ अदालतों का सहारा लिया, वहीं पर हमने रियासती हुकूमत और मरकजी हुकूमत के जिम्मेदारों से राब्ता कायम करके उनसे बार बार ये दरखास्त की कि हमें हकाइक से बाखबर किया जाए। उन्होंने कहा कि अगरचे रियासती हुकूमत ने एक कमीशन भी तश्कील दिया, ताहम ये कमीशन भी कोई खातिर खा रोल ताहाल अदा करने में कामयाब नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि चूंकि मई के आखिरी हफ्ते को इंसानी हुकूक के आलमी इदारों ने लापता हुए अफराद के मसाइल को उजागर करने के लिए मुकर्रर किया है, इसीलिए हमने आलमी इदारों की तवज्जो मबजूल कराने के लिए इस सेमिनार का इनेकाद किया। हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि हाईलाइट करें बार बार इस बात को कि यहाँ पे जो डिसअपियर हुए वो कौन लोग थे। हिंदुस्तान के ज़ेर इंतजाम कश्मीर से कैमरामैन मुर्तजा रजवी के साथ सिप्ते मोहम्मद हसन, शहर आलमी नेटवर्क, श्रीनगर। म्यांमार के शहर लाशियों में मुसलमानों के घरों, मसाजिद और दीगर मकामात पर इंतहा पसंद बुद्धिस्टों के हमले को रोकने में इस मुल्क की सिक्योरिटी फोर्स को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। रॉयटर्स के मुताबिक 10 बुद्धिस्ट नौजवान जो पैदल और मोटरसाइकिल पर सवार हैं, लाशियों शहर में जो चीन की सरहद के करीब वाक़ है, मुसलमानों के घरों, दुकानों और मसाजिद को आग लगा रहे हैं। ये इंतहा पसंद बुद्धिस्ट नौजवान इश्तियाल अंगेज तरीके से कौमी तराने पढ़ रहे हैं और मुसलमानों के घरों पर हमले कर रहे हैं। पुलिस का भी कहना है कि उसने बलवाइयों और हमला आवरों को मुंतशिर करने के लिए हवाई फायरिंग की है। इंतहा पसंद बुद्धिस्टों ने गुज़श्ता बरस म्यांमार के मगरिब में वाक़ राखीन के इलाके में मुसलमानों का कत्लेआम किया था, जिसमें 10,000 मुसलमान मारे गए थे। म्यांमार के मुसलमानों पर इंतहा पसंद बुद्धिस्टों के हमलों का ये दायरा म्यांमार के मरकजी शहर यांगून के करीब तक पहुंच गया था। और आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। इस्लामी जमहूरिया ईरान के 11वें सदारती इंतखाबात, उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम अपने उरूज पर। इराक में दहशतगर्दाना वाक़यात में मजीद 10 अफराद जाँ बहक। और दहशतगर्दों के खिलाफ जंग मुल्क और वतन के दिफा के लिए है, शाम के सदर बशार असद। खबरें अपने अख्ताम को पहुंची। ताज़ा खबरों के लिए हमारी वेबसाइट देखिए, पता है urdu.sahartv.ir। और इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। इराक में दहशतगर्दाना वाक़यात में मजीद 10 अफराद जाँ बहक। और दहशतगर्दों के खिलाफ जंग मुल्क और वतन के दिफा के लिए इस्लामी जमहूरिया ईरान के 11वें सदारती इंतखाबात, उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम अपने उरूज पर। वाले मोहम्मद पर अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे के साथ मोहम्मद अली क़ुम्मी हाजिर है। हमारी वेबसाइट का पता है urdu.sahartv.ir। हमारा ईमेल एड्रेस है खबरें@sahartv.ir।
اور انٹرنیٹ پر براہ راست ہماری نشریات آپ ان پتوں پر دیکھ سکتے ہیں: urdu.sahartv.ir/. یہ ہیں شام کے صدر بشار اسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام و محمد iOS، urdu.sahartv.ir/Android اور urdu.sahartv.ir/live۔ لیجیے اب آپ تفصیل کے ساتھ خبریں ملاحظہ فرمائیے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے 11ویں صدارتی انتخابات کے لیے امیدواروں کی انتخابی مہم پوری قوت کے ساتھ جاری ہے، جس کے دوران وہ عوام کو اپنی ممکنہ آئندہ